بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین۔ آج ہدایت النحو کا دوسرا لیکچر ہے اور اس میں انشاءاللہ تعالی اسم کی تعریف اور اس کی علامات، فعل کی تعریف اور اس کے علامات کے حوالے سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے فحد الاسم سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسم کی تعریف کو بیان فرما رہے ہیں کہ اسم وہ کلمہ ہے، انہو کلمتن، اسم وہ کلمہ ہے تدل علی معنی، جو کسی معنی پر دلالت کرے، کسی بھی مفہوم پر، کسی بھی معنی پر، فی نفسہا، بذات خود دلالت کرے، کسی اور کی ضرورت نہ ہو اس کو اپنے معنی بتانے میں، غیر مختلف۔ تو ایک چیز اسم کی تعریف میں ایک حصہ یہ ہے کہ وہ بذات خود کسی معنی پر دلالت کرے، غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ، اور دوسری چیز اس کے تعریف میں یہ بات ہے کہ کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے، تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے وہ ملا ہوا نہ ہو، غیر مقترن اس حال میں کہ وہ مفہوم ملا ہوا نہیں ہونا چاہیے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، عن الماضیہ والحال والاستقبال، میری مراد ماضی، حال اور مستقبل ہے۔ یعنی دو باتیں اس کے مفہوم میں ہیں، اس کی تعریف میں ہیں۔ پہلی بات تو بذات خود معنی پر دلالت کرے، اور دوسری چیز اس کی تعریف میں جو ہے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ اس کے مفہوم میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ تو یہ دو باتیں جس لفظ میں ہوں گی تو وہ اسم کہلائے گا، کیونکہ اگر بذات خود معنی پر دلالت نہیں کر رہا تو وہ تو حرف کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ مثالیں دیکھیں، رجل و علم، کاف کی وجہ سے اس کو رجل پڑھیں گے اور اس کو علم پڑھیں گے، جیسے آدمی اور جاننا۔ یہ دو مثالیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہیں اسم کی، تو ان کے مفہوم میں زمانہ کوئی نہیں ہے اور یہ بذات خود اپنا مفہوم بتا رہے ہیں۔ وعلامتہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسم کی علامات بیان فرما رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی علامت ان یصح الاخبار عنہ وبہ، کہ اسم وہ ہوتا ہے، اسم کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کے ذریعے خبر دینا اور اس کے بارے میں خبر دینا درست ہو۔ الاخبار عنہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں خبر دینا، اس کے بارے میں خبر دینا، اور وبہ کا مطلب ہوگا اس کے ذریعے خبر دینا۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے، اچھا اسی کو ہم پہلے نام تھوڑا سا ڈیفائن کر لیں۔ مخبر عنہ، یعنی اسم کو مخبر عنہ بنانا صحیح ہو، مخبر عنہ بنانا صحیح ہو۔ اچھا، اور اس کو مخبر بھی بنانا بھی صحیح ہو، لیکن اس شرط کے ساتھ وہ مخبر عنہ بھی بن سکے، اور مخبر بھی بنانا بھی مخبر عنہ کا مفہوم ہوتا ہے کہ مسند الیہ ہونا، اور مخبر بھی کا مفہوم ہوتا ہے مسند بھی۔ مسند الیہ کا مطلب جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے، مسند بھی کا مطلب یعنی جس چیز کی نسبت کی جائے۔ اچھا، اسی کو ایک لفظ آگے بات کریں گے تو میں ابھی کہہ دیتا ہوں، محکوم علیہ، اور اس کو ہم کہیں گے محکوم بھی۔ تو اسم جو ہے بذات خود مسند الیہ، مخبر عنہ، محکوم علیہ تو بن ہی سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مخبر بھی، مسند بھی، محکوم بھی بن سکتا ہے۔
مثال ذرا دیکھیں، زید قائم میں قائم کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے، تو زید مسند ہے، مسند الیہ ہے، اور قائم جو ہے وہ مسند بھی ہے. یا یوں کہہ لیں کہ قائم کھڑے ہونے کا حکم زید پر لگایا گیا ہے تو یہ محکوم علیہ ہے اور قائم محکوم بھی ہے. اور تیسری بات یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زید کے بارے میں کھڑے ہونے کی خبر دی گئی ہے تو یہ مخبر عنہ ہوا اور قائم جو ہے وہ مخبر بھی ہوا. اچھا، اکیلا مخبر بھی جو ہے وہ اگر کوئی لفظ ایسا ہے جو اکیلا مخبر بھی بنے تو وہ فعل ہو سکتا ہے، اسم نہیں ہو سکتا. ہاں، جو لفظ جس میں مخبر عنہ اور مخبر بھی دونوں بننے کی صلاحیت ہو تو وہ اسم ہوگا، لیکن جو فعل ہوتا ہے اس میں صرف ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ مخبر بھی بن سکتا ہے. اب یہ نام اس کے ایک ہی ہیں، ایک ہی مطلب ہے، نام مختلف ہیں لیکن مطلب تینوں کا ایک ہے. میں دوبارہ دہرا دوں کہ جس لفظ میں مخبر عنہ اور مخبر بھی دونوں بننے کی صلاحیت ہو وہ اسم ہوگا، اور جس میں صرف مخبر بھی بننے کی صلاحیت ہو، مخبر عنہ بننے کی صلاحیت نہ ہو تو وہ اسم نہیں ہوگا. آگے اسی کے بارے میں فعل کی علامتوں میں آئے گا، جیسے زید قائم. اچھا، والاضافت، اور دوسری علامت جو ہے وہ، یہ پہلی علامت ہے اور دوسری علامت اضافت. اضافت کا مطلب یہ ہے کہ مضاف مضاف الیہ ہونا. تو اس میں آیا مضاف صرف اسم کی علامت ہے یا صرف مضاف الیہ اسم کی علامت ہے؟ تو زیادہ تر جو حضرات کہتے ہیں کہ اس میں مراد دونوں ہیں، مضاف اور مضاف الیہ دونوں. اگر کوئی لفظ مضاف ہے تب بھی اسم ہے، کوئی مضاف الیہ ہے وہ بھی اسم ہے. بعض قرآنی آیات میں یا بعض جگہوں پہ مضاف الیہ فعل کی شکل ہوتی ہے، جیسے یوم ینفخ، تو یہ جو فعل ہوتا ہے وہ بھی اسم کی تعویل میں ہوتا ہے کیونکہ وہ پورا جملہ اسم کے مفہوم میں چلا جاتا ہے. اچھا، تیسری علامت جو ہے وہ لام تعریف کا داخل ہونا. لام تعریف اصل میں تو الف لام تھا، تو اس میں چونکہ الف لام میں لام جو ہے وہ معرفہ بنانے کے لیے ہوتا ہے یا الف معرفہ بنانے کے لیے ہوتا ہے یا الف لام دونوں معرفہ بنانے کے لیے ہوتے ہیں. تو اس میں امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ صرف لام تعریف کا جو معنی ہے وہ صرف لام میں پایا جاتا ہے. اب چونکہ لام ساکن ہوتا ہے اس لیے حمزہ مجبوری کی وجہ سے شروع میں لگا دیا جاتا ہے تو الف لام بن جاتا ہے. لیکن جو امام خلیل نحوی ہیں جو کہ سیبوی کے بھی استاد ہیں، ان کے ہاں یہ ہے کہ الف لام میں حمزہ جو ہے دونوں الف لام دونوں لام تعریف کا حصہ ہے. جیسے حل ایک لفظ ہے تو ال بھی ہے ایک لفظ. صرف لام اور خلیل، امام خلیل نحوی وہ فرماتے ہیں کہ الف لام دونوں، یعنی جیسے حل جو ہے دو حروف سے مل کر بنا ہے تو حل کی طرح ال یہ بھی ظاہر ہے یعنی تعریف کے لیے آتا ہے. اور جو امام مبرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ صرف حمزہ تعریف کے لیے ہوتا ہے. اب چونکہ حمزہ استفہام اور حمزہ تعریف میں فرق کرنے کے لیے ہم نے اس کے بعد لام لگا دیا تو یہ ال بن گیا. تو خیر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے امام سیبوی کے موقف کو ترجیح دی ہے، اس لیے انہوں نے لام تعریف کا تذکرہ کیا. مقصود یہ ہے کہ جس لفظ کے شروع میں الف لام ہوگا تو وہ اسم ہوگا. اس طرح کسی لفظ کے آخر میں جر ہے، کسرہ یا تنوین، دو زبر دو زیر ہیں تو دو پیش ہیں، وہ بھی اسم ہوگا. جیسے بزیدن، دونوں مثالیں اسی میں آ گئی. تثنیہ ہونا، جمع ہونا، جیسے غلامانی، اور اس طرح کیا نام ہے رجال، رجلانی، یہ ساری مثالیں اسم کی ہیں. اور سوال اگر کوئی کریں جی زارا با زارا بو یہ بھی تو تثنیہ جمع ہے، تو فعل جو ہے وہ تثنیہ جمع نہیں ہوتا، ہاں فعل کا فاعل تثنیہ جمع ہوتا ہے. تو ان سیغوں میں ضرب تو ایک فعل ہے وہ تثنیہ جمع نہیں ہو رہا، مارنے والے جو ہے زیادہ ہو رہے ہیں. اس طرح النعت موصوف صفت، یہ بھی ظاہر ہے اسم کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ کوئی لفظ موصوف ہو وہ بھی اسم ہوگا. اس طرح صفت ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے. والتصغیر، اور مصغر ہونا،
کوئی تصغیر کی حالت میں ہو، مثال کے طور پر جیسے عبد لفظ ہے، اس کی تصغیر ہے عبید، تو یہ بھی اسم ہوتا ہے۔ اس طرح حرف ندا کسی کے لفظ کے آخر میں شروع میں آ جائے، جیسے یا رجل، تو یہ بھی اسم کے شروع میں آ سکتا ہے۔ تو یہ چند علامات مصنف رحمۃ اللہ نے بیان فرمائی اور فرمایا ان کے بارے میں کہ فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ مِنْ خَوَاصِ الْإِسْم، کہ یہ اسم کے خواص میں سے ہے۔ اب یہ لفظ کہنے کی کیا ضرورت ہے، علامتیں تو بیان فرما رہی، خواص کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو خواص خاصہ کی جمع ہے، اور خاصہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، کہ جو جس چیز کا خاصہ ہوگا اس میں وہ یعنی وہ پایا جائے اور اس کے علاوہ میں نہ پایا جائے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہے، اس میں کسی میں مخبر عنہ ہونے کی صلاحیت علامت ہے، کسی میں مضاف ہونے کی علامت ہے، کسی میں لام تعریف ہونے کی علامت ہے۔ ساری علامتیں ایک لفظ میں اکٹھی ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ مقصود یہ ہے کہ بس یہ علامتیں جہاں بھی ہوں گی، جس لفظ میں بھی ہوں گی، وہ اسم ہوگا۔ ہاں، فعل اور حرف میں یہ علامتیں نہیں پائی جائیں گی۔ اچھا، ایک لفظ تھا الاخبار عنہ، تو اسی کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اخبار عنہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ محکوم علیہ بن سکے۔ اب اخبار عنہ کے مفہوم میں تو صرف یوں سمجھا جا رہا ہے کہ مبتدا ہوگا، لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے محکوم علیہ کے لفظ لگا کے کہ جس پر حکم لگایا جائے، خواہ وہ فاعل ہونے کی وجہ سے، مفعول ہونے کی وجہ سے، یا مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ تو ومعنی الاخبار عنہ، اخبار عنہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ محکوم علیہ ہو، فاعل ہونے کی وجہ سے یا مفعول ہونے، یہاں مفعول سے مراد جو ہے نائب فاعل ہے۔ نائب فاعل فعل مجہول کا جو فاعل ہوتا ہے، ضرب زید، یا مبتدا ہو، تو ان تینوں پر حکم لگایا جا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں جو ہے وہ مبتدا بھی، فاعل بھی، اور مفعول معلوم یسمى فاعل، جس کو نائب فاعل کہتے ہیں، وہ شامل ہے۔ وَيُسَمَّى اسْمًا، اب یہاں سے ایک نئی چیز بیان کر رہے ہیں کہ اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں۔ تو اس کے حروف اصلی میں اختلاف ہے۔ جو علماء بصریین ہیں وہ کہتے ہیں اسم جو ہے اصل میں سمون ہے۔ سمون کا معنی بلند ہونا، تو اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دونوں اپنی جو ساتھ والی دو قسمیں ہیں، فعل حرف، ان پر یہ بلند ہوتا ہے۔ لیکن جو کوفیین حضرات ہیں وہ حضرات فرماتے ہیں کہ وسمن سے مشتق ہے، یہ وسمن ہے اصل میں، اسم اصل میں وسمن، وسمن کا معنی ہوتا ہے علامت۔ تو وہ کہتے ہیں اسم کو ہم اسم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے معنی پر، اپنے مفہوم پر علامت ہوتا ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کو ترجیح دے رہے ہیں، بصریین کے موقف کو، کہ اسم جو ہے اصل میں سمون ہے، اس کا مادہ ہے یعنی سین میم واو، ناقص ہے یہ، نہ کہ مثال۔ ناقص کا مطلب جس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو، اور مثال کا مطلب جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو۔ تو مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ناقص ہے، اس لیے کہ یہ جو لفظ ہے اسماء، یہ جمع ہے، جو کہ آخر یہ اصل میں تھا اسماون، یعنی آخر میں واو تھا۔ اسی طرح اس کی جو تصغیر ہے سمیون، سمیہ، یہ قرآن پاک میں بھی لفظ آتا ہے سمیون، یہ اصل میں تھا سمیون، سمیون تھے، سمیون بنا۔ جو جمع اور تصغیر ہوتی ہے یہ اسم یعنی حروف اصلی پر دلالت کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس کا مقصود بہرحال یہی ہے کہ اسم کے جو حروف اصلی ہیں وہ سین میم واو ہیں۔ وحد الفعل، اور فعل کی تعریف یہ ہے کہ وہ کلمہ ہے جو معنی کسی معنی پر بذات خود دلالت کرے، دلالتاً مقترنتاً، ایسی دلالت کرے جو ملی ہوئی ہو بزمان ذالک المعنی، اس مفہوم کے زمانے کے ساتھ۔ یعنی دلالت جو ہے
اس میں یعنی اس کسی بھی معنی پر جو دلالت ہے اس کے مفہوم میں زمانہ بھی شامل ہو. تو یہاں بھی وہی دو باتیں ہیں، لیکن پہلی بات تو بالکل وہی کہ بذات خود معنی پر دلالت کرے، اور دوسری بات اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے. جی، جیسے زاربا، یضرب، اضرب، ان الفاظ میں بہرحال ایک تو خود اپنا معنی بتا رہے ہیں اور دوسرا زمانہ بھی پایا جا رہا ہے. اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کی فعل کے علامتوں میں سے یہ ہے کہ اس کو مخبر بھی بنانا تو درست ہے، مخبر عنہ بنانا درست نہیں ہے. یعنی مسند الیہ نہیں بن سکتا، فعل مبتدا نہیں بن سکتا، فاعل نہیں بن سکتا، مفعول نہیں بن سکتا، یعنی مفعول ما لم یسمى فاعل. تو جو اسم کی ظاہر علامتیں ہیں، اسم کی جو خصوصیات ہیں، وہ فعل میں نہیں آ سکتی. فعل کے ذریعے صرف ہم خبر دے سکتے ہیں، فعل کے بارے میں خبر نہیں دے سکتے. فعل کے ذریعے تو خبر دے سکتے ہیں، فعل کے ساتھ خبر دے سکتے ہیں. تو اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو پہلی علامت یہ ہے کہ مخبر علی یعنی مخبر عنہ نہیں ہو سکتا، بلکہ مخبر بھی ہو. مخبر عنہ نہ ہو بلکہ مخبر بھی بنانا صحیح ہو. اور اس پر قد کا کسی لفظ پر قد داخل ہو جائے، جیسے قد سمع اللہ، سین داخل ہو جائے جیسے سیعلمون، سوف داخل ہو جائے سوف تعلمون، تو یہ ساری فعل کی علامتیں ہیں. اسی طرح جزم کسی لفظ کے آخر میں آئے گا، ظاہر ہے وہ حروف جازمہ کا اثر ہوگا، تو وہ بھی اس فعل کی علامتوں میں سے ہے. اور التصریف الی الماضی والمضارع، کسی کا ماضی یعنی لفظ کا ماضی ہونا، مضارع ہونا، وہ بھی فعل کی علامت ہے. یعنی ماضی اور مضارع کی گردانیں، یہ ظاہر فعل کی علامتوں میں سے ہے. کسی لفظ کا امر اور نہی ہونا، یہ بھی فعل کی علامت ہے. اور اسی طرح وہ ضمائر جو فاعل کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں الفاظ کے آخر میں، اور وہ ضمائر نظر بھی آ رہی ہوں، تو ان کو ہم کہتے ہیں ضمائر بارزہ مرفوعہ، کہ ضمائر سے مراد تو ضمائر ہی ہیں. البارزہ کا معنی جو نظر آ رہی ہوں، اور المرفوعہ کا مطلب ہے جو فاعل کا کردار ادا کر رہی ہوں. تو وہ ضمائر جو بارزہ ہوں اور مرفوعہ ہوں، وہ ملی ہوئی ہوں کسی لفظ کے ساتھ، تو وہ لفظ بھی فعل ہوگا، ضربتا، ضربتو، ضربتی. اس طرح تائے تانیث ساکنہ، کہ ایسی تا جو ساکن ہو، تانیث کے لیے استعمال ہو رہی ہو، وہ بھی فعل کی علامت ہے، جیسے ضربت. اور ایک علامت یہ بیان کر رہے ہیں ونون یہ تاکید، یہ اصل میں تھا نونین. اب التاکید کی طرف جب اس کو مضاف کیا تو یہ نون گر گیا، جب یہ نون گر گیا تو نئی التاکید، تو ظاہر ہے یا بھی ساکن، الف لام بھی ساکن، تو اس کو ہم پڑھ دیتے ہیں نون یت تاکید، نون یت تاکید. تو مطلب یہ ہوگا کہ تاکید یعنی تاکید سے مراد نون ثقیلہ، یہ نون تاکید سے مراد ہے نون ثقیلہ اور نون خفیفہ، جس کی گردانیں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. جیسے اضری بننا، یہ نون تاکید ثقیلہ ہے، اور اضری بن یہ نون تاکید خفیفہ ہے. یہ بھی فعل کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ مِنْ خَوَاصِ الْفِعْلِ، فعل یہ سارے کے سارے فعل کے خواص میں سے ہیں. بات وہی ہے کہ یہ ساری علامتیں یکدم ایک ہی لفظ میں پائی جائیں ایسا نہیں ہے. ہاں، جس لفظ میں پائی جائیں گی وہ فعل ہوگا، اور اس کے وہ یعنی فعل کے علاوہ اسم میں یا حرف میں نہیں پائی جائیں گی. اور پھر اخبار بھی کا مفہوم یہی بیان کر معنی الاخبار بھی ان یکون محکوما بھی، کہ اخبار بھی کا مطلب یعنی مخبر بھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ محکوم بھی بن سکے، یعنی ایسا لفظ بن سکے جس کے ذریعے حکم لگایا جائے. جیسے مثال کے طور پر میں اگر بات کروں زید ضربہ، اب زید ضربہ میں ضربہ ایسا لفظ ہے جو خبر دے رہا ہے زید کے بارے میں، یعنی جس کے ذریعے خبر دی جا رہی ہے وہ لفظ ضربہ ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں مسند بھی، کہ ضربہ کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے. تو زید جو ہے وہ مسند الیہ ہوا، یا محکوم علیہ ہوا، یا مخبر عنہ ہوا. اور ضربہ جو ہے مسند بھی ہوا یا مخبر بھی ہوا،
یا پھر محکوم بھی ہوا۔ وَيُسَمَّى فِعْلًا، اور فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں؟ بِاسْمِ أَصْلِهِ وَهُوَ الْمَصْدَرُ، اس کے اصل کے نام کی وجہ سے، اور وَهُوَ الْمَصْدَرُ، اور وہ مصدر ہے۔ اس کا کیا مطلب کہ فعل دراصل، یہ ذہن میں رکھیں، مصدر کے مفہوم میں، فعل کے مفہوم میں تین باتیں شامل ہوتی ہیں۔ میں یہ ذرا لکھ لوں، فعل کے مفہوم میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مصدری معنی، دوسری بات نسبت الی الفاعل، اور تیسری چیز زمانہ۔ کہ مصدری معنی، نسبت الی الفاعل، زمانہ۔ اب فعل کو فعل ہم مصدری معنی کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ بہرحال فعل کا معنی کام کرنا، یعنی وہ کام کرنا یا ہونا، وہ مفہوم بھی ہوگا، اور جو کرنے والا ہوگا اس کے اندر وہ بھی پایا جائے گا، اور زمانہ بھی کوئی نہ کوئی ہوگا۔ تو ان تین میں سے جو مصدری مفہوم تھا، اس کا لحاظ کرتے ہوئے ہم نے فعل کو فعل کہہ دیا، اس لیے کہ مصدر ہوتا کیا ہے؟ فاعل کا فعل ہوتا ہے۔ مصدر یعنی ضربہ میں دیکھیں، اگر میں ضرب کا لفظ بولوں تو اس کا مطلب ہے مارنا۔ اب یہ مارنا، یہ مفہوم لیتے ہوئے ہم نے فعل کا نام رکھ دیا، چونکہ فعل بذات خود ایک مصدر کا لفظ، یعنی خود بھی مصدر ہے، فعل کا لفظ بھی مصدر ہے۔ خیر، ہوا فعل الفاعل حقیقتاً، کہ یہ حقیقت میں فاعل کا فعل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو فعل کہتے ہیں۔ اچھا، اس سے آگے انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اسم کی علامات کی ایک یعنی یہ سلائیڈ بھی ذکر کر دی، جس میں چند مثالیں مزید آپ کو مل جائیں گی، اور کچھ تمرین ہو جائے گی آپ کی۔ تو یہ وہی علامات ہیں، اور ایک دو زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، جیسے یہ تائے متحرکہ ہونا، یہ وہاں علامت بیان نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح منصوب ہونا، کسی لفظ کے آخر میں یا نسبت ہو، تو یہ بھی وہاں علامت یعنی بیان نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ چند علامتیں ہیں، ان کو آپ ذہن نشین کریں گے، اور پھر یہ فعل کی علامتیں، یہ بھی آپ تقریباً وہی ہیں جو وہاں بیان ہوئی ہیں۔ اور حرف کی علامات کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ بہرحال اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ اسم فعل کی جو علامت کسی لفظ میں نہیں پائی جائے گی تو وہ حرف ہوگا، جو اسم فعل کی علامت سے خالی ہونا یہ حرف کی علامت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔